محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے اختتامی آیات کی طرف ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور آیت نمبر 265 سے 265 سے آج ہم کو تلاوت اور مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں بنا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے پہلے، یہ آیت نمبر 265 سے پہلے ان لوگوں کی مثال دیا ہے جو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر یا جس کو دیے ہیں اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ خیرات کے ثواب کو اکارت کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات کیے، اس سے اس کو فائدہ پہنچا، ان کو ثواب پہنچنا تھا، لیکن اس پر احسان جتائے کہ میں تیرے کو دیا تھا، کیا تھا، لوگوں کے سامنے بول کر یا بد کلامی کر کے ان کو تکلیف پہنچا کر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ احسان جتانے کے لیے دیے تھے، دنیا میں احسان جتا دیے، ہو گیا، اللہ کے پاس کوئی ثواب اس کا ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ اپنا ثواب ضائع کر دیتے ہیں ان سے متعلق مثال بیان کیا، جس کو ہم پچھلے درس میں، پچھلے مطالعے کے حلقے میں ذکر کیے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی وہ جو حضرات جو احسان تو کرتے ہیں، انفاق اللہ کے راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، لیکن احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ہوگا یا ان کی مثال کس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کی مثال جو اپنا مال، اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بتائے کہ مال کی جمع ہے اموال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال کو، اپنے پیسوں کو، اپنی مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء چاہتے ہوئے، حاصل کرنے کے لیے، کیا؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ مال خرچ کرتے ہیں۔ احسان جتانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ریا دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں، سامنے والوں کو دبانے، ان کو تکلیف دینے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی تثبیت کہتے ہیں نا، جما دینا، ثابت قدم کرنا کہتے ہیں، ایک جگہ جمنے کو تثبیت کہتے ہیں، ثبوت کہتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور جما دینے کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، یعنی اپنے ضمیر کو اور اپنی نیت کو مضبوط کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنے ایمان کو اور نیت کو ثابت، مضبوط اور صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے، وہ صحیح راہ پر جمانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے وہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ کمثل جنہ، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سے کمثل جنت، ایک کیا کہتے ہیں، ایک باغ کی طرح۔ جنت بھی باغ کو کہتے ہیں، حدیقتن بھی کہتے ہیں، بستان بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ عربی زبان میں باغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جنہ کہتے ہیں ایک ایسا باغ، یعنی جس کو عام طور پر عام انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، بہت شاندار باغ، جنتن، بہت شاندار باغ۔ جنتن کے اندر جیم نون آتا ہے، اور جیم نون جس کلمہ کے اندر آتا ہے اس کا معنی، اس کے اندر چھپنے کے معنی آتے ہیں، اس کے اندر چھپنا کے معنی آتے ہیں، جیسا جنن کہتے ہیں، جن کیا کہتے ہیں، بھوت، جنات کہتے ہیں نا، جنات۔ اسی طرح سے جنین ایک لفظ آتا ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی کافی نام یہاں پر دیے ہیں، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جاتے، بس اس میں سے چند چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جنین کہتے ہیں، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ تو بن گیا ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ابھی کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جنتن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں بھیجے گا۔ حدیقہ کا لفظ یا بستان کا لفظ یا قصور کا لفظ استعمال نہیں کرے، اللہ تعالیٰ محلات میں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ
کیا کہتے ہیں حدیقہ یا بستان میں بھیجے گا، اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جنتن، کیونکہ وہ ایسے باغ ہوں گے جس کو کسی کوئی آنکھ نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے۔ کمثل جنت، یعنی ایک شاندار باغ کسی کے پاس ہو، بربوۃ، مثال اس کی مثال دے رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور اس کے دنیاوی اور چھوٹے مقاصد نہیں ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کا جیسا کہ ایک باغ ہو بربوۃ، اونچے مقام پر، ربوۃ اونچی مقام کہتے ہیں، اونچا مقام پہاڑ کے اوپر اونچی زمین پر جو ہو تو وہ ربوہ ہوتا، بربوۃ، ربوہ میں، با یہاں پر میں کے معنی میں ہے، پہلا با، ربوۃ اونچے مقام پر۔ کس طرح کا باغ جو ہوتا ہے وہ جیسے کیا کہتے ہیں اوٹی میں ہوتے ہیں، کشمیر میں ہوتے ہیں، میں ہندوستان کی کچھ مثالیں، اونچے پہاڑوں کے اوپر جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر ہریالی اور بہتر ہوتی، اونچے مقامات پر پھل زیادہ ہوتے ہیں، سیب، موسمبی وغیرہ، اور جو پھل ہوتے ہیں وہ نیچی زمینوں کے مقابل میں اونچے مقامات کے پھل زیادہ رسدار، زیادہ مزیدار ہوتے۔ جنت کمثل جنت بربوہ، اس جنت اور اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچے مقام پر ہے، اور ہوا کیا، اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اور اس پر زبردست بارش ہوئی، اونچے مقام پر باغ تھا اور اس پر اصابہا، اس کو لگا ہے، اس تک پہنچا ہے کیا، وابل زبردست بارش، تیز بارش کو وابل کہتے، پچھلی مرتبہ ہم بتائے تھے۔ فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ زبردست بارش ہونے، شاندار بارش ہونے کی وجہ سے کیا کیا، موسلادھار بارش کی وجہ سے وہ باغ نے اپنا کھانا، اکل کہتے ہیں کھانے کی چیز، یعنی اب اس میں جو بھی تھا ہوگا، پھل تھا ہوگا، پھول تھا ہوگا، اس کے اندر زراعت تھی ہوگی، اس کے اندر جو بھی تھا، جو بھی اس میں سے غذا نکلتی تھی، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل جو ہے وہ دگنا دیا، فآتت عطا کیا، باغ نے دیا، اکلہا اپنے کھانے کی چیز یعنی اپنے پھل کو، ضعفین دو گنا کر کے، ڈبل کر کے، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، بس اگر اس کو زوردار بارش نہیں ملتی، موسلادھار بارش اگر اس پر نہیں ہو، دو صورتیں ہیں نا، وہ اونچے مقام پر باغ ہے تو یا اس کے اوپر تیز بارش ہوگی تو ایسی صورت میں وہ دگنا پھل دے رہی، ڈبل دے رہی، اور اگر اس کو تیز بارش نہیں پہنچے تو فطلن، تو وہ اونچائی کی جو نمی ہوتی ہے، جو شبنم ہوتا ہے، جو ڈیو ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ اپنا ایک جیسا اس میں دگنا دے رہی ہے، تو اس میں جتنا پھل ریگولر دینا چاہیے اتنا تو دے ہی رہی ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو وہ بارش کی وجہ سے ڈبل ہو جائے گی، اور اگر بارش نہ ہو تب بھی جتنا آنا ہے سال کا اتنا تو پھل برابر اس میں آ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر اس کو زوردار بارش نہ ملے تو پھر اس کو شبنم تو مل جائے گی، شبنم تو مل جائے گی۔ اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ اونچے مقامات کے درخت اور پھل اور جو بھی کھیتی ہوتی ہے یا باغ لگائے جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر ایک نمی ہوتی ہے، اگر بارش نہ بھی ہو، جو بارش نہ بھی ہو تب بھی درخت کو جتنا پانی ملنا ہے وہ برابر ملتا ہے، اور وہاں کی مٹی میں نمی رہتی ہے۔ جو حضرات اونچے مقامات پر گئے ہوں جیسے کہ کشمیر ہے یا پھر اوٹی ہے یا پھر شملہ ہے، اس طرح کے اونچے مقامات پر گئے، وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دوسرے مقامات کے مقابل میں ٹیمپریچر وہاں پر کم ہوتا ہے، موسم میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور نمی رہتی ہے، یعنی برسات نہ بھی ہو تو باریک باریک چھینٹے، باریک باریک نمی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اوٹی اور کشمیر وغیرہ کا وزٹ کیے تھے، کئی مرتبہ اتفاق ہوا کہ وہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی آہستہ آہستہ کپڑوں کے اندر نمی آ جاتی تھی، تو فطل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو وہاں پر ہوگا۔ تو جو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کو برابر ثواب تو اس کا اکھنڈ ثواب تو پکا ہے، اگر اور اس میں بارش ہو جائے تو وہ دگنا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ایک معنی یہ بھی بتاتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ حَالِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى الرَّبْوَةِ، ان کی حالت جو اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنی نیت کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، ان کا مثال ایسی ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں یا کم خرچ کریں، وَنَفَقَتِهِمُ الْكَثِيرَةِ وَالْقَلِيلَةِ بِالْوَابِلِ وَالطَّلْ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں کہ بارش ہونا، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنا، اور بارش نہ ہونا، شبنم کا رہنا، اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا۔ جی فرماتے وَكَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَطَرَيْنِ يُضْعِفُ أُكُلَ الْجَنَّةِ، تو فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، یعنی بارش ہو یا شبنم ملے، دونوں صورتوں میں پھل تو اضافہ ہوگا ہی،
وجہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت، فَكَذَلِكَ نَفَقَةٌ كَثِيرَةً كَانَتْ أَوْ قَلِيلَةً بَعْدَ أَنْ يُطْلَبَ بِهَا رِضَى اللَّهِ تَعَالَى زَاكِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ زَائِدَةٌ فِي زُلْفَاهُمْ وَحُسْنِ حَالِهِمْ عِنْدَهُ۔ فرماتے ہیں کہ جو اونچے مقام پر رہتا ہے تو بارش ہو یا شبنم ہو، دونوں صورتوں کے اندر پھل تو اضافہ ہوگا۔ یعنی نیت اچھی ہونا سے کیا ہے؟ نیت اچھی ہونا باغ کا اونچے مقام پر ہونا ہے۔ نیت کا اچھا ہونا، نیت کیا ہے؟ کسی کو دکھانا نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، نیت کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی پر احسان جتانا نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نیت ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنا نیت ہے تو یہ اونچے مقام پر جیسا ہو گیا۔ اب اچھی نیت کے ساتھ زیادہ خرچ کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے، اور اگر کم خرچ کرتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ اگر کم خرچ بھی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بہت مقبول ہوتا ہے، اور اس سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اور ان کے احوال، اپنے دل کی احوال بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ خیرات کے ذریعے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی میں سے ایک مرض قلب بھی ہے۔ دل کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھی خاموش صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کو کسی کو نہیں پتہ چلے، ویسا کچھ غریبوں کی ایسی مدد کر دینا کہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ 5 کا سکہ دے کر میں خرچ کرا نہیں سمجھنا، بلکہ ان کی ضرورت، کسی غریب کی ضرورت کو پوری کر دینا، اور کسی کو نہیں معلوم ہونا، اور نیت یہ رہنا کہ مولا میں یہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کے احوال اچھے ہو، میرے دل کی بیماری جائے، میرے دل میں ریاکاری ہے، کیا کہتے ہیں، دنیا پرستی ہے، اور پتہ نہیں میرے اندر کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے۔ دل کی گندگیوں کی صفائی کی نیت، دل کی بیماریوں کے خاتمے کی نیت سے خاموش صدقہ کر دینا، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔